اس نے سمجھایا بہت شفقت اور محبت سے، اور اس نے کہا کہ دیکھو مجھے مانو، اور اس ماننے کے لیے جو دلائل تمہیں چاہیے میں وہ بھی فراہم کر دیتا ہوں۔ وجود بنا، انسان کے شعور نے ترقی پائی، روح عالم امر سے لائی گئی اور عالم خلق اور امر کو الگ کر دیا گیا۔ اس وجود اور شعور کے ساتھ ایک چیز ڈال دی گئی اور اس کو فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان کے نفس کو اس کے اندر رکھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور کچھ لوگ تھے جنہیں اللہ نے فطرتاً ہدایت دی اور وہ تقوی کے سمندر میں غرق ہوئے، اور کچھ لوگ تھے جن کو فسق و فجور اور لذات اور آنکھوں کے روشن اور دل کے اندھے پیدا کیے گئے۔ اور رفع کا جو مقام تھا، اور واصلین باللہ اور کاملین جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ کی معرفت اس کو طے کرنے کے لیے اپنے تن من کی بازی لگا دی، اللہ نے اس مقام تک شناسائی دی جہاں پہنچ کے دل حقیقت سے بغیر الفاظ کے ہم کلام ہوتا ہے۔ الفاظ کی مصیبت یہ ہے کہ یہ معانی کو محدود کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کی کامل معرفت کہ اس کے بغیر ہم کوئی تعبیر کر نہیں سکتے کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو وہاں پہنچ کے کلام تجھ سے نظر کو بڑے ادب سے ہے۔ یہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا، اس ایک مصرے میں سمندر اس نے بند کر دیا ہے، رحمہ اللہ۔ فیض نے کہا ہے، ہوا ہے جب سے دل ناصبور بے قابو، کلام تجھ سے نظر کو بڑے ادب سے۔ جب معرفت انسان میں فطری طور پر شعور کے درجے تک پہنچتی ہے، تو پھر اللہ سے شناسائی اور اللہ سے مناجات اور حقیقت تک رسائی الفاظ کی محتاج نہیں رہتی، اور دل خود اس سے کلام کرتا ہے بغیر الفاظ کے اور معانی تک پہنچتا ہے۔ اور جو چیز اللہ نے کہا کہ مجھے مانو اور اس کے ساتھ دلائل بھی فراہم کر دیے، دو باتیں کر دیں، انسان میں نفس کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ، شعور کے ساتھ، وجود کے ساتھ، خلق کے ساتھ اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا۔ پچھلی مرتبہ جو عرض کر رہے تھے کہ ہماری اگلی نسلوں کی، اور جب ہم لوگ ایک نسل میں تھے تو اس وقت بھی جو بہت بڑا پرابلم دنیا میں پیش آیا، اور انلائٹنمنٹ کے اور جدید اور روشن طبقہ جنہیں انلائٹنمنٹ کے سپیلنگ بھی ہماری طرح نہ آتے ہوں، ان سب احمقوں نے عقل کو محدود کیا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ جس آگ میں جل رہے ہیں یہ آگ در حقیقت پانی ہے جس میں وہ تیر رہے۔ اللہ نے کہا مجھے مانو، اور اصل میں ہوں، اصل میرا وجود ہے۔
اصل میرا ہونا ہے، تم نے جانا ہے، اور اس بات کو کہنا، سننا، دیکھنا اور اس پر حال طاری کر لینا ہے کہ میں ہوں اور تم کچھ نہیں۔ اس عقل کی ایک قسم بنا دی اور کہا اچھا ہم بہت مہربانی کرتے ہیں، بہت احسان فرما رہے ہیں کہ تم اپنی عقل سے اشیاء کا تجزیہ کرو اور اشیاء کی جو میکینکس ہیں اس کو جانو، اور اس جاننے کے بعد گواہی دینا کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ انلائٹنمنٹ کے اور ہماری ان نسلوں کا عذاب اور مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی کرپشن انہوں نے کی ہے دنیا میں۔ جتنے آج کل کہتے ہیں کہ فلاں سیاستدان اور فلاں نے کرپشن کی اور کرپشن کی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے ساتھ کرپشن کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی کرپشن یہ ہوئی ہے کہ اس عقل کو استعمال کیا، اشیاء کا تجزیہ کیا، پانی کا تجزیہ کیا، آگ کا تجزیہ کیا، سونے اور چاندی اور دھاتوں کا تجزیہ کیمسٹری میں کرتے رہے، اس حد تک عقل اپنی کو محدود کیا، اور اس کے بعد کا جو مسئلہ تھا کہ تم مانو یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سے کٹ گئے۔ مخلوق سے جا کے مل گئی اور خالق سے کٹ گئی، اور جتنا نصاب تعلیم بنا وہ اس بنیاد پر بنا کہ جتنا کچھ اس کائنات میں ہے یہ سب کا سب عناصر کا مرکب ہے، یہ سب کا سب عناصر کا مجموعہ ہے۔ یہ گیس ملتی ہے تو یہ کر دیتی ہے، پانی ملتا ہے تو یہ کر دیتا ہے، سالڈ اس کے یہ کر دیتے ہیں۔ یہ جتنی قسمیں توانائی سمیت چاروں قسمیں یہ آپس میں اختلاط کی وجہ سے کائنات کو پیدا کر رہے ہیں، فنا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دوسرا سبق آگے تھا کہ یہ خود کچھ نہیں ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ آب و آتش، یہ جو پانی دیکھتے ہو، آگ دیکھتے ہو، مٹی دیکھتے ہو، یہ جو عناصر اربع پرانے زمانے کے مطابق بامنو تو مردہ باحق زندان، میرے اور تمہارے نزدیک یہ سب کے سب مردہ ہیں، بے جان ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ جاندار ہیں، اس کی مخلوق ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے کتنے لشکر ہیں۔ اس نے ایک لشکر کو اٹھا دیا اور ہوا سے کہا کہ چلو 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے کہا کہ 7 دن اور 8 راتیں وہ مسلسل ہوا چلتی رہی، اور جتنی زمین پہ چیزیں تھیں اس مخلوق کو، زمین کو، سب کو مخاطب کیا، اور انہوں نے اس علاقے میں جہاں پیغمبر کی نافرمانی کی گئی تھی، جو زمین آتی تھی سب کو تہس نہس کر کے رکھ دی۔ اللہ نے عقل کی دونوں قسمیں بتا دی۔ اس نے کہا اشیاء کا تجزیہ، اور تجزیے کے بعد یہ ماننا کہ اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ سب سے بڑی کرپشن اس عقل کی یہ ہوئی کہ میں یہ سکھا دیا کہ یہ ایسے اور یہ ایسے اور یہ ایسے، اور اس کے بعد جس حقیقت تک پہنچنا تھا وہ حقیقت اللہ کا عشق تھا، وہ اللہ کی محبت تھی، اس کا احسان تھا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا تھا کہ جتنی اشیاء آپ نے پیدا فرمائی ہیں انہیں میری خدمت کے لیے لگا دیا، کیا 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 آپ نے احسان فرمایا، اور مجھے صرف اپنی معرفت کے لیے چھوڑ دیا اور طلب اور پیاس رکھ دی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو دنیا کی نگاہوں سے اب اوجھل ہو گئی۔